تو فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اور آگے فرمایا ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے انہیں رسالت دی ہے، اللہ نے انہیں صاحب کتاب بنایا ہے، رسول بنا کر انہیں بھیجا ہے۔ اس کے بعد حالانکہ یہ بات یہاں مکمل تھی کہ حضور کسی کے باپ بھی نہیں ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، لیکن آگے علیحدہ فرمایا وخاتم النبیین، سب نبیوں سے پچھلے نبی ہیں، آخری نبی۔ تو یہ علیحدہ اللہ جل مجدہ نے کیوں ارشاد فرمایا؟ اس لیے کہ قیامت تک حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ وخاتم النبیین، آخری نبی، یعنی پہلے نبی ہوتے رہے، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آتے رہے، لیکن جب حضور آئے تو حضور کے بعد قیامت تک اللہ نے فرمایا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو اب یہ قرآن کہہ رہا ہے اگر کوئی بندہ حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی کافر ہوگا، اور جو اس کو مانے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، اور جو اس کی نبوت کے اندر شک کرے کہ ہو سکتا ہے یہ نبی ہو، کوئی شک کرے وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ جیسے لا الہ الا اللہ کہ حضور نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، رب کے سوا کسی کو بھی بندہ معبود مانے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح حضور فرماتے ہیں لا نبی بعدی، لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی حضور کے بعد اگر کسی کو نبی مانا تو بندہ وہ کافر ہو جائے گا۔ حضور آخر زمان لا نبی بعدی، حضور فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا دو انگلیوں کو صحابہ کرام کے سامنے یوں یہ دو انگلیوں کو اکٹھا فرمایا اور فرمایا آنا والساعتین کہاتین، میں اور قیامت ایسے ملے ہوئے ہیں، یعنی جیسے یہ دو انگلیوں کے درمیان کوئی چیز فاصل نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، اسی طرح میرے اور قیامت تک حضور فرماتے ہیں کہ میرے بعد میرے قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آنا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ملے ہوئے ہیں۔ تو قیامت تک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، تو جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی کافر، بلکہ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا میرے بعد ایسے کذاب آئیں گے، دجال آئیں گے، وہ جھوٹے ہوں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے، اپنے آپ کو نبی کہلائیں گے، تو حضور فرماتے وہ کذاب ہوں گے، وہ جھوٹے ہوں گے، وہ دجال ہوں گے، وہ لعنتی ہوں گے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو حضور سب سے آخری نبی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے دن آئیں گے، اب حضرت عیسیٰ قرب قیامت دنیا پر آئیں گے، لیکن ہوں گے وہ نبی، لیکن اپنی شریعت کے مطابق نہیں چلیں گے، حضور علیہ السلام کی شریعت کے مطابق آئیں گے، یعنی گویا کہ ہوں گے نبی اور حضور کے امتی ہوں گے، شریعت مصطفیٰ کا پہرا دیں گے، شریعت مصطفیٰ کے مطابق لوگوں کو چلائیں گے، اپنی نبوت کے بارے میں کو نہیں کہیں گے۔ اب کس نے یہ بتایا؟ یہ بھی ہمارے نبی نے بتایا ہے کہ آخر زمان قرب قیامت نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے واپس آئیں گے، یہ ہمارے نبی نے بتایا، اور تو کسی نے نہیں بتایا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر حضور فرماتے ہیں خنزیر کو آپ قتل کریں گے، یہ جتنے سور وغیرہ ان کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد پھر یا تو کلمہ ہوگا اور جزیہ نہیں ہوگا۔ آج تو ہے نا جزیہ بھی کافر پر، یہ تو اتنا تم جزیہ دے گو، اتنا ٹیکس دے دو تو ٹھیک ہے تم رہ سکتے ہو، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس وقت جزیہ ختم ہو جائے گا، آپ جنگ کریں گے، فرمایا یا تو کلمہ پڑھو یا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ، حضور کے امتی بن جاؤ،
اور یا اپنا فرمایا اسے قتل کر دیا جائے گا، یہ دو ہی باتیں ہوں گی۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر کریں گے، اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کا اعلان کرتے تو پھر عیسائیوں کو کیوں قتل کرتے، کافروں کو کیوں قتل کرتے، خنزیر کو کیوں قتل کرتے؟ تو لہٰذا حضرت عیسیٰ نبی بن کر نہیں آئیں گے، حضور کے دین کے لیے، حضور کے دین کو پھیلانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو حضرات